نمبر 1، اسلام کا آغاز اخلاق سے بھری سوچ۔ اسلام کی شروعات 7ویں صدی میں مکہ سے ہوئی جب پیغمبر محمد پیس بی اپون ہم پر اللہ کا پیغام اترا۔ اس وقت عرب سوسائٹی میں انیک برائیاں تھیں، جیسے بت پرستی، شراب، جوا، عورت کا کوئی حق نہیں تھا۔ نبی محمد پیس بی اپون ہم نے سب سے پہلے لوگوں کو انسانیت، سچائی اور انصاف کی دعوت دی۔ آپ نے دکھایا کہ دین صرف عبادت نہیں بلکہ ایک اخلاقی زندگی کا نام ہے۔ نمبر 2، نبی محمد پیس بی اپون ہم کا اخلاق آدرش انسان۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم کو ان کے دشمن بھی الامین، ایماندار اور الصادق، سچے کہتے تھے۔ آپ کا اخلاق ہر انسان کے لیے مثال ہے۔ سچائی، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ایمانداری، آپ پر لوگ اپنی امانتیں بھروسہ سے رکھتے تھے۔ صبر اور معافی، مکہ کے فتح کے وقت بھی آپ نے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ انسانیت، آپ سب سے پیار اور عزت سے پیش آتے تھے، چاہے وہ غریب ہو یا دشمن۔ آپ پیس بی اپون ہم نے فرمایا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاقی کمال کو مکمل کروں۔ نمبر 3، اسلام کا اخلاقی نظام۔ اسلام نے ایک مکمل ایتھیکل سسٹم دیا جو ہر انسان کے حقوق اور ذمہ داریوں کو ڈیفائن کرتا ہے۔ انصاف، جسٹس، قرآن کہتا ہے انصاف کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ برابری، ایکوالٹی، کوئی بھید بھاؤ نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ خدمت خلق، غریب، یتیم اور ضرورت مندوں کی مدد کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ امن، پیس، اسلام کا اصل پیغام امن اور صلح ہے، نفرت نہیں۔ نمبر 4، صحابہ، نبی کے اخلاق کے آئینے۔ نبی کے اصحاب، کمپینینز نے ان کا پیغام اخلاقی روپ میں دنیا تک پہنچایا۔ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ غلاموں کو آزادی دلائی۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ انصاف کی مثال اپنے اوپر بھی قانون لاگو کیا۔ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے مال سے لوگوں کی مدد کی۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ علم، انصاف اور شجاعت کا سنگم۔ ان سب نے دکھایا کہ اسلام صرف عقیدہ نہیں بلکہ عمل اور اخلاق کا دین ہے۔ نمبر 5، اسلامی معاشرہ، ایک اخلاقی سوسائٹی۔ اسلام نے ایک ایسی سوسائٹی کا بلو پرنٹ دیا جس میں پریوار کا احترام، ماں باپ، عورت، بچوں، سب کے حق ہیں۔ عورتوں کا مقام، اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی، عورت کو وراثت اور طلاق کا حق دیا۔ امانت داری، ہر مسلمان کو ایماندار اور امانت دار ہونے کا حکم دیا گیا۔ حقوق العباد، اللہ کے حق کے ساتھ لوگوں کے حق بھی ضروری ہیں۔ نمبر 6، دنیا پہ اثر، اخلاق کے ذریعے فتح۔ اسلام نے کبھی تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے دل جیتے۔ اسپین، نالج، ٹالرنس اور انصاف کا دور آیا۔ انڈیا، صوفی سینٹس جیسے خواجہ معین الدین چشتی نے صرف پیار، اخلاق اور انسانیت سے دین پھیلایا۔ افریقہ، بردرہڈ اور ایکوالٹی کا جذبہ سماج میں لایا گیا۔ نمبر 7، آج کا دور، اخلاق کی سخت ضرورت۔ آج کے زمانے میں جہاں ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے وہاں اخلاق کم ہو گیا ہے۔ کرپشن، جھوٹ، نفرت اور ظلم بڑھ گئے ہیں۔ ایسے میں اسلام کا اصلی پیغام صبر، انصاف، سچائی اور رحم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 8، ہماری ذمہ داری۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار سے اسلام دکھائے، ایمانداری، سچائی اور عزت سے پیش آئے، محبت اور امن کا پیغام پھیلائے، برے کا ورودھ کرے اور اچھائی کا ساتھ دے۔ اسلام کا پیغام ہمیشہ سے اخلاق، انصاف اور انسانیت پر بیسڈ رہا ہے۔ اگر ہم پیغمبر محمد پیس بی اپون ہم کے طریقے پر چلیں تو ہم صرف بہتر مسلمان ہی نہیں، بہتر انسان بھی بن سکتے ہیں اور دنیا میں اصلیت کا نور پھیلا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کا آغاز اخلاق سے بھری سوچ۔ اسلام کی شروعات 7ویں صدی میں مکہ سے ہوئی جب پیغمبر محمد پیس بی اپون ہم پر اللہ کا پیغام اترا۔ اس وقت عرب سوسائٹی میں انیک برائیاں تھیں، جیسے بت پرستی، شراب، جوا، عورت کا کوئی حق نہیں تھا۔ نبی محمد پیس بی اپون ہم نے سب سے پہلے لوگوں کو انسانیت، سچائی اور انصاف کی دعوت دی۔ آپ نے دکھایا کہ دین صرف عبادت نہیں بلکہ ایک اخلاقی زندگی کا نام ہے۔ نمبر 2، نبی محمد پیس بی اپون ہم کا اخلاق آدرش انسان۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم کو ان کے دشمن بھی الامین، ایماندار اور الصادق، سچے کہتے تھے۔ آپ کا اخلاق ہر انسان کے لیے مثال ہے۔ سچائی، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔
ईमानदारी, आप पर लोग अपनी अमानतें भरोसा से रखते थे। सब्र और माफी, मक्का के फतह के वक्त भी आपने दुश्मनों को माफ कर दिया। इंसानियत, आप सबसे प्यार और इज्जत से पेश आते थे, चाहे वो गरीब हो या दुश्मन। आप पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया, मैं इसलिए भेजा गया हूं कि मैं इखलाकी कमाल को मुकम्मल करूं। नंबर 3, इस्लाम का इखलाकी निज़ाम। इस्लाम ने एक मुकम्मल एथिकल सिस्टम दिया जो हर इंसान के हुकूक और जिम्मेवारियों को डिफाइन करता है। इंसाफ, जस्टिस, कुरान कहता है इंसाफ करो, ये तकवा के करीब है। बराबरी, इक्वालिटी, कोई भेदभाव नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं। खिदमत खल्क, गरीब, यतीम और ज़रूरतमंदों की मदद को इबादत का दर्जा दिया गया। अमन, पीस, इस्लाम का असल पैगाम अमन और सुलह है, नफरत नहीं। नंबर 4, सहाबा, आरे नबी के इखलाक के आईने। नबी के असहाब, कंपेनियंस ने उनका पैगाम इखलाकी रूप में दुनिया तक पहुंचाया। हजरत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह गुलामों को आज़ादी दिलाई। हजरत उमर रहमतुल्लाह अलैह इंसाफ की मिसाल अपने ऊपर भी कानून लागू किया। हजरत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह अपने माल से लोगों की मदद की। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह इल्म, इंसाफ और शुजाअत का संगम। इन सब ने दिखाया कि इस्लाम सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि अमल और इखलाक का दीन है। नंबर 5, इस्लामी माशरा, एक इखलाकी सोसाइटी। इस्लाम ने एक ऐसी सोसाइटी का ब्लूप्रिंट दिया जिसमें परिवार का एहतराम, माँ बाप, औरत, बच्चों, सबके हक हैं। औरतों का मकाम, इस्लाम ने बेटियों को इज्जत दी, औरत को विरासत और तलाक का हक दिया। अमानतदारी, हर मुसलमान को ईमानदार और अमानतदार होने का हुक्म दिया गया। हुकूक उल इबाद, अल्लाह के हक के साथ लोगों के हक भी जरूरी हैं। नंबर 6, दुनिया पे असर, इखलाक के जरिए फतह। इस्लाम ने कभी तलवार से नहीं बल्कि अखलाक से दिल जीते। स्पेन, नॉलेज, टॉलरेंस और इंसाफ का दौर आया। इंडिया, सूफी सेंट्स जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सिर्फ प्यार, इखलाक और इंसानियत से दीन फैलाया। अफ्रीका, ब्रदरहुड और इक्वालिटी का जज्बा समाज में लाया गया। नंबर 60, आज का दौर, इखलाक की सख्त जरूरत। आज के जमाने में जहां टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वहां इखलाक कम हो गया है। करप्शन, झूठ, नफरत और जुल्म बढ़ गए हैं। ऐसे में इस्लाम का असली पैगाम सब्र, इंसाफ, सच्चाई और रहम सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 8, हमारी जिम्मेदारी। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने किरदार से इस्लाम दिखाए, ईमानदारी, सच्चाई और इज्जत से पेश आए, मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाए, बुरे का विरोध करे और अच्छाई का साथ दे। इस्लाम का पैगाम हमेशा से इखलाक, इंसाफ और इंसानियत पर बेस्ड रहा है। अगर हम पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के तरीके पर चलें तो हम सिर्फ बेहतर मुसलमान ही नहीं, बेहतर इंसान भी बन सकते हैं और दुनिया में असलियत का नूर फैला सकते हैं।